غور کرو ذرا. اور نئے مستقبل کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرو. ہمارے ہاں کیا ہے کہ روزانہ کوئی نئی جماعت یا اس کی کوئی نئی شخصیت وہ آتی ہے، ایک آئیڈیل نعرہ دیتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے کوئی تبدیلی لانی ہے، اس سے وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آئیڈیل نعرہ دے رہا ہے یہ ناتجربہ کار ہے. یہ بھی معلوم نہیں کہ اس طبقے کو کون لے کر آگے آ رہا ہے، کون ان کو اقتدار پر بٹھا رہا ہے، بین الاقوامی قوتیں کون ان کے پشت پر ہیں، ملک کے اندر کون سی قوتیں اس کے پشت پر ہیں. اور جمعیت علماء کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں، یہ تو مولوی صاحبان ہیں، یہ ملک کو کیسے چلائیں گے. بھئی کبھی کبھی ہم بھی حکومتوں میں آئے ہیں، کبھی جزوی طور پر وزارتیں ہم نے بھی لی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان سب سے اچھا چلا ہے. ہر چند کی بیوروکریسی کا بھی یہ ذہن نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن نہیں ہے. لیکن ملک کی سیاست میں تو ہم ہیں. اور یہ جو ابھی گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال آپ حضرات نے ملین مارچ کیے، ملین مارچ میں جو پبلک کی شمولیت تھی اس نے جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا ٹائٹل دے دیا ہے. اب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو جمعیت علماء کا بھی نام لیا جاتا ہے. ہاں، جب آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے تو آپ کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ وہاں بھی تو اس قسم کی دنیا ہے نا، وہ بھی اسی قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. اس چیز کو توڑنا ہے ہم نے، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا اور عوام کا اعتماد لینا ہے. کیونکہ جمہوری نظام میں، انتخابی نظام میں آپ کی قوت عوام ہی ہے. اس قوت کو مجتمع کرنا. آپ کے ہاں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب یہ قوت جو ہے یہاں پر نکرہ ہے، آپ علماء جانتے ہیں، فرد کا تعین نہیں ہے اس کا، تو فرد کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا. اب جس میدان میں آپ ہیں اس میدان کی قوت آپ کی مراد ہوگی، اور وہ ہے آپ کی پارلیمانی قوت. اس کو بڑھائیں. اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دھاندلیاں کرا کے ادھر ادھر ان کو کر دیں گے، تو پھر ہم سڑکوں پر بھی تو ہیں. پھر جس طاقت کے لیے ہمیں ایوان سے باہر رکھا گیا، پھر اس طاقت کو ہم نے چلنے دیا؟ تو پھر اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ تم ایک تو پارلیمانی نظام کے ساتھ غداری کرتے ہو، اس میں چوری کرتے ہو، اس میں ہمارا حق مارتے ہو. تو پھر جب ہمارا حق مارا جائے گا تو پھر ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے. اور جمعیت کے کارکنوں میں الحمدللہ یہ قوت ہے. کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور پر بلایا لوگوں کو، 2 دن کے نوٹس پر، اور جمعیت کے کارکنوں نے بھرا ہے اس کو. تو ایسا کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، نہ ایسی تاریخ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، نہ ایسا نظریہ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے، اور نہ ایسا کارکن کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے. ایسا قائد بھی کسی کے پاس نہیں ہے. قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، خادم ہوں آپ کا. میرے سامنے میری تعریف کر کے خواہ مجھے تکبر میں مبتلا مت کرو. ایسے خواہ نہیں، اس طرح میں مستقبل کا حکمران نہیں بنوں گا. اگر آپ کی یہ سیاست ہو جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی کئی دن سے، تو میرے قدم بہت آگے ہیں. آپ کے ساتھ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیتیں ایک جماعت کے لیے ہوتی ہیں وہ آپ کو سب عطا کی گئی. تو پھر احساس کمتری کس چیز کا؟ احساس برتری تو ہمارے اندر ہی ہونی چاہیے. اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے ماحول میں، جہاں آپ کا تعارف ہے، جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہاں اتر کر پبلک کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ان کے مجالس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. یہ جو سرویز آتی ہے نا، سروے کہ جی فلانی پارٹی کا گراف اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، یہ بازار میں وہاں گھومتے ہیں جہاں اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تم ذرا مدرسے مسجد کے قریب بھی آ جاؤ نا، وہاں بھی پتہ کرو لوگوں سے، پھر پتہ چلے گا کہ گراف کیا ہے. تو وہاں پھرتے ہو جہاں اسی قسم کے قماش کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کی تاریخ ہے، وہ جو آپ سے تقاضا کرتی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور آپ کا مقابلہ صرف ملک کے اندر کی سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے. بہت سی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو دنیا کو دیکھتی ہیں، اور پھر دنیا جس سے راضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. پھر جب آپ نے ان کو راضی رکھنا ہے تو پھر تو انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ پچھلی قوموں کی بالشت قدم قدم ایسی پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسے تو آپ وہاں بھی ان کے پیچھے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی ہم ان کی تابعداری ایسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک بہت غور و خوض کے بعد فرماتے تھے کہ بڑے غور و خوض کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کون سی دنیا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر سکتی ہے اور ان کو اپنے تابع بنا سکتی ہے. میں نے ہندو کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں یہ جاذبیت نہیں ہے. میں نے سکھوں کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں بھی یہ جاذبیت نہیں ہے. میں نے مسیحیوں کی طرف سوچا، میں نے کہا اس میں بھی جاذبیت نہیں ہے. سوچتے 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 میرے ذہن میں آیا کہ مغرب کی تہذیب میں جاذبیت ہے، وہ مسلمانوں کو اخلاقی طور پر کھینچتی ہے اپنی طرف. تو پھر میں نے قصد کیا کہ میں ان کی اس تہذیب کے خلاف جنگ لڑوں گا. اور ان کو ہم توڑیں گے. اسلام ایک دین ہے جو آغاز کرتا ہے اپنے نظام کا اخلاقیات سے. قانون کا دائرہ بعد میں شروع ہوتا ہے. تمام دنیا کے نظاموں کا اول و آخر وہ قانون ہے،
لیکن دین اسلام وہ واحد دین ہے جس کا آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے قرض واپس نہیں کیا، تو پہلے اس کو کہتے ہیں قرض واپس کرو. اگر وہ قرض نہیں کرتا تو پھر قرض دینے والے کو اللہ کہتا ہے قرض معاف کر دو. اگر قرض لینے والا قرض دینے میں مہلت چاہتا ہے تو قرض دینے والے کو کہتے ہیں اس کو اس وقت تک مہلت دے دو جب تک کہ وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے. اب ایک معاف نہیں کر رہا، دوسرا ادا نہیں کر رہا، اور عرصہ لمبا گزر جاتا ہے، پھر قانون کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مدعی بن کر عدالت میں چلا جاتا ہے، پھر مدعا کو پیش ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں قرض کیوں ادا نہیں کر رہا ہوں، اور عدالت کہی کہ آپ قرض ادا کریں، پھر قانون شروع ہو جاتا ہے. تو ابتدا دین اسلام کی اخلاقیات سے ہے. عظیم الشان اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا اس کا. صحابہ کرام کا دور اس کا شاہد عدل ہے، اس کا عملی نمونہ ہے. آج جو مغرب کا حملہ ہے ہمارے اوپر دو طرف سے، ہمارے اندر کے مذہب کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں باقاعدہ کہ ہم بھی تو پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن عملی پیروی ضروری ہے کوئی؟ تو تم مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی پیروی چھوڑ دو، تم مسلمان بھی اپنے قرآن کی پیروی چھوڑ دو. یہ باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اوپر سے حیا کا چادر اڑا دو. تو جس وقت انسان اندر سے مذہب سے خالی ہو جائے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، اور اوپر سے اس کی حیا کی چادر اتر جائے، بس پھر وہ قوم آسانی سے غلام بن جاتی ہے. تو اسی ہماری تہذیب کو اور ہمارے مذہب کو نشانہ بنا کر دنیا ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے، اور ہم اس غلامی کا انکار کرتے ہیں. اس کے خلاف ہماری جنگ ہے. لیکن مملکتی زندگی میں، جہاں آپ کی معاشرتی زندگی وہ مذہب اور تہذیب سے وابستہ ہے، وہاں آپ کی انسانی حقوق، آپ کی معیشت، اس کو قرآن کریم اولین ترجیح دیتا ہے. امن بنیادی چیز ہے. جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ. اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا عالم بلند کیے ہوئے تھے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ رہے تھے، اور شرک سے اور بتوں سے وہ لڑ رہے تھے، ان کی عبادت سے وہ لڑ رہے تھے، کیا کیا امتحانات سے وہ گزرے. لیکن اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب کئی جگہوں پر امتحانات سے آپ کامیاب ہو کر نکل گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. اور جب وہ امام بن گئے تو پھر آپ کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو گیا اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. آپ نے امن مانگا اور پھل فروٹ مانگے، خوشحال معیشت مانگی، لیکن صرف مومنین کے لیے. اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا. متاع ویسے بھی مدت قلیل کو کہتے ہیں. جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں نا، اس کے بیچ میں عمرے اور حج کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے تو تمتع کہتے ہیں. تو متاع ویسے بھی تھوڑے سے فائدے کو کہتے ہیں، دنیوی فائدے کو. تو اس لحاظ سے
انسانی حقوق کا تحفظ اور خوشحال معیشت آج ہمارے ہاں دونوں نہیں ہیں. ہم غیر محفوظ ہیں، ہماری جان غیر محفوظ، ہمارا مال غیر محفوظ، ہماری عزت و آبرو غیر محفوظ. ہم بھوک افلاس کا شکار، مہنگائی ہمارے اوپر مسلط، معیشت ہماری تباہ. یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. اور اس امن اور اطمینان کا سبب کیا تھا؟ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، کہ معیشت خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کر آ رہا تھا ان کے پاس. لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا تو پھر آپ نے بدامنی اور بھوک کی مصیبت میں مبتلا کر دیا. تو کیا ہماری قوم کی حیثیت من حیث القوم ناشکروں کی نہیں؟ جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم نے اسے وفا کی؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کیا، جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا. اور وہ قرارداد مقاصد آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے. آئین کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ صرف کاغذوں میں لکھنے سے کافی ہو جاتا ہے معاملہ؟ ہم نے جو کہا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قانون سازی قرآن و سنت کی تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ اب آپ اللہ کے کلمے کو نعرہ بلند کر کے ملک بنائیں گے، اور پھر اس کلمے کے ساتھ جو حشر آپ کریں گے، پھر اللہ سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ پر نعمت نازل کرے گا. پھر اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی عادت ہے، اس کے مطابق وہ دنیا کو چلاتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آج بھی ہمارے یہ حال ہے. ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی. حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ. اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی. ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سرانکوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے. لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ اس پہلو پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے. اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہے، لیکن ان کی توجہ بھی اگر اللہ کی طرف ہوگی، ان کی حکومت کی توجہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگی، تو پھر اس ملک میں برکتیں بھی آئیں گی، نظام بھی ٹھیک ہوگا. جمعیت علماء کو اس پہلو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر قوم کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں تو یہ ہے کہ 2 دن کسی کو حکومت ملی اور 2 دن کے اندر کوئی قیمت بڑھ گئی، بس اس کے خلاف مردہ شروع ہو جاتا ہے، تم آئے اور تمہاری حکومت میں یہ ہو گیا. بنیادی بات یہ ہے پاکستان کی کہ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے. کبھی آپ کی مجموعی قومی پیداوار اس کی شرح 3% ہوگی، کبھی 3.5 ہوگی، کبھی 5% ہو جائے گی، کبھی 6% ہو جائے گی، پھر 5% پہ آ جائے گی. یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 17-18 کی حکومت گئی اور ملک کی معیشت اس کو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کو 6% پہ چھوڑ گئی، اور بعد والی حکومت آئی تو پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک کی معیشت مائنس پہ چلی گئی، 0 سے بھی نیچے چلی گئی.
اب یہ ہوتے ہیں وہ نعرے اور تبدیلیاں. تو تبدیلی کا یہ مطلب ہے کہ 6 سے 0 پہ لے آؤ اور 0 سے بھی نیچے لے آؤ, یہ تبدیلی ہے. کیوں قوم دھوکہ کھاتی ہے آخر؟ ہم تو سیاست میں رہتے ہیں, کردار ادا کرتے رہیں گے. ہمارے نظریات کے اوپر کوئی حکومت آتی ہے, ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے, لیکن اپنا کردار اپنے طاقت کی حد تک ادا کریں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں ادا کر سکتے. مجھے یاد ہے یہاں مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے. کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اسلام کا ڈھانسی, ووٹ ایک نہیں بیٹے تھے, صندوق کی ساڑی خالی, اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کا ڈھانسی. یہ سوال کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ پارلیمانی قوت کا چنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور اس کو ختم کرو اور پھر جہاد کا بندوق اٹھاؤ, تو بندوق تو ہم اٹھائیں گے جہاں بیرونی تسلط ہوگا براہ راست. جیسے انگریز کا تسلط تھا ہمارے حضرات لڑے, جیسے روس کا تسلط افغانستان میں تھا وہاں کے لوگ لڑے, امریکہ کا تسلط وہاں پر آیا تو ان کے خلاف مسلح لڑے, اسرائیل وہاں پر قابض ہے فلسطین کے اوپر تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو اب وہ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا. اب بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ آپ کی معیشت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آپ کی سیاست کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آپ کے دفاع کے نظام کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے گا, معیشت کا مقابلہ معاشی حکمت عملی سے کیا جائے گا, اور دفاع کا مقابلہ دفاعی حکمت عملی سے کیا جائے گا. ہم نے ایٹم بم کیا بنا دیا کہ اس کو ہمارے لیے عذاب بنایا جا رہا ہے. ساری دنیا کا دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے. پاکستان کیوں ایٹمی طاقت ہے بھائی, اسرائیل ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں, ہندوستان ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں, اور کچھ ممالک ہیں جو جوہری قوت حاصل کر چکے ہیں, ان کے خلاف وہ اقدامات نہیں. ہمارے اوپر سارا مسلط ہے, ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے, ہمارے اوپر قدغنے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر ہے.